السلام علیکم۔ یہ قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ یہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی۔ آپ بہت بڑے بادشاہ تھے اور اللہ نے آپ کو بہت طاقت سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار اختیارات تھے۔ ہوا آپ کی فرما بردار تھی، جن آپ کی اطاعت کرتے تھے، پرندوں کی بولیاں آپ جانتے تھے اور چرند پرند سب کے سب آپ کا کہنا اور سننا مانتے تھے۔ آپ کا جو لشکر تھا بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس میں چرند پرند جن انسان سب ہی شامل تھے۔ ایک دن آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور سب لوگ نہایت نظم و ضبط کے ساتھ چل رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس بستی سے 3 میل دور تھا کہ چیونٹیوں کی ملکہ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر سے گزرنے والے ہیں، تو اس نے سب چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، یہاں سے تھوڑی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے، اپنے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل کر رکھ دیں تمہیں ان کا لشکر اور تمہیں رونگ ڈالیں بے خبری میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات 3 میل دور سے سن لی اور آپ مسکرا دیے۔ یہ نبی کی شان ہے کہ وہ عام بشر تو ہوتے ہی نہیں، بے مثل اور بے مثال بشر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی قوت سماعت بھی عام آدمی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی تقریر سنی تو آپ سن کر مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ جب وہاں پہنچے تو چیونٹیوں کی اس ملکہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ بتا، تیری سلطنت بڑی ہے یا میری؟ چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں، اس وقت میرا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ اس واقعہ کو سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا۔ تمام درباری حاضر تھے اور لشکر پر نگاہ ڈالی تو وہ تمام اپنی اپنی جگہوں پر ڈیوٹیاں دے رہے تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ اب آپ جیسے عظیم الشان بادشاہ کے دربار میں نظم و ضبط کے خلاف ورزی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جس کا دل چاہے کہیں بھی چلا جائے اور جب دل چاہے واپس آ جائے۔ آپ نے پوچھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، لاپتہ ہو گیا ہے۔ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ دوسرے پرندوں نے ہدہد کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمہاری غیر حاضری پر ناراض ہو رہے تھے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ، میری تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا ایک بہت بڑی سلطنت ہے اور اس پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے اور وہ تخت سونے اور چاندی سے بنا گیا ہے۔ اس میں طرح طرح کے ہیرے اور جواہرات جڑے ہیں۔ اس تخت کے پائے یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے ہیں اور یہ تخت 7 کمروں میں بند ہے، ایک کمرہ دوسرے کمرے میں، دوسرا کمرہ تیسرے کمرے میں، اسی طرح 7 کمرے ہیں اور وہ تخت تیار بھی اسی کمرے میں کیا گیا ہے اور اس تخت کو وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے اور وہ سب سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد سے ناراض تھے لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس لیے بھی معاف کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا اور ان کو کھانا لا کر بھی کھلاتا تھا کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا کہ یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا دو، اور پھر وہیں رہو اور دیکھو کہ وہ اس خط کے جواب میں کیا کہتی ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور ملکہ بلقیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ بلقیس اس وقت دربار سجائے بیٹھی تھی۔ ہدہد نے ان کے سروں پر پہنچ کر پھڑپڑانا شروع کر دیا۔ جب بلقیس نے ہدہد کی طرف اوپر دیکھا تو اس نے وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس بڑی حیران ہوئی۔ خیر اس نے خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھ کر اس نے تمام مشیروں اور وزیروں کو جمع کر لیا اور ان سے کہا، اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ملکہ بلقیس کے مشیروں اور وزیروں نے کہا، ملکہ عالیہ، آپ جانتی ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی زبردست فوج ہے۔ ہم بڑے بہادر اور جنگجو ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں گی تو ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں، اور آپ جو حکم دیں گی ہم اس حکم میں ہر وقت حاضر ہیں۔ ملکہ بہت عقل مند تھی۔ اس نے خط پڑھ کر اندازہ لگا لیا تھا یہ کسی معمولی آدمی کا خط نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو ویران کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان کے پاس اپنے قاصد کو تحفے تحائف دے کر بھیجتے ہیں۔ اگر انہوں نے وہ تحفے لے لیے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ صرف بادشاہ ہیں یا نبی بھی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوئے تو ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور اگر وہ نبی ہوئے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ سن کر سب مشیروں اور وزیروں نے ملکہ کی رائے سے اتفاق کیا اور کہنے لگے، ملکہ عالیہ آپ درست کہتی ہیں۔ ملکہ نے اپنے قاصدوں کو قیمتی تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسری طرف ہدہد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس نے ملکہ بلقیس کا مشیروں اور وزیروں سے مشورہ کرنا سب کچھ جا کر بتا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں ملکہ بلقیس کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے، اور حضرت سلیمان کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی عقل حیران رہ گئی۔ بہرحال قاصدوں نے تحفے حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کیے، لیکن آپ نے ان پر ایک نظر تک نہیں ڈالی اور ان سے کہا، کیا تم ان ہدیوں اور تحفوں کو میرے پاس لا کر اترا رہے ہو؟ میرے پاس اس سے کہیں زیادہ قیمتی خزانے اور طاقت موجود ہے۔ اللہ نے اس سے کہیں زیادہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تم جو یہ چیزیں لے کر آئے ہو واپس چلے جاؤ اور اپنی ملکہ کو جا کر صاف صاف بتا دو کہ اگر تم نے سورج کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی اور توبہ کر کے میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا تو میں ایک لشکر لے کر تم پر چڑھائی کروں گا، کہ میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کو روکنے کی تم سب میں طاقت نہیں ہوگی، پھر ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر کے تمہارے شہر سے نکال دیں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو وہ قاصد تمام تحفے لے کر واپس چلے گئے اور سارا ماجرا جا کر ملکہ کو سنا دیا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ آپ صرف بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی ہے۔ ملکہ بلقیس پوری شان و شوکت کے ساتھ حضرت سلیمان کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر کے قریب پہنچ گئیں تو آپ نے اس کو اپنی طاقت دکھانا چاہی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کا اختیار کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہنچا دے۔ ایک دیو کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ اگر آپ اس خادم کو حکم دیں تو آپ کے دربار میں تخت میں وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، اگرچہ وہ بڑا بھاری بھرکم تخت ہے اور یہاں سے 1500 میل دور بھی ہے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہ کیا کہ آپ کے درباری اتنے معمولی سے کام کے لیے اتنا وقت لگائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، اس سے جلدی
اور کون لا سکتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ایک ولی آصف برقیہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ بلقیس کا تخت لے کر آ گئے۔ وہ بلقیس کا عظیم الشان تخت جو 1500 میل کے فاصلے پر 7 کمروں میں بند تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے مجھ کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ تو جس نے شکر ادا کیا تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے۔ پھر آپ نے درباریوں سے کہا کہ اس تخت میں سے کچھ تبدیلیاں کر دو، کہ وہ اب ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کا تخت یہاں کیسے پہنچ گیا، اور سوچنے لگی کہ یہ تو میرے جیسا تخت ہے، بلکہ میرا ہی ہے، لیکن یہاں کیسے آیا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ چند لمحے کے لیے وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھنے سے تو لگتا ہے یہ وہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ بلقیس نے کہا، ہم تو پہلے ہی یہ جان چکے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اپنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تیار کروایا ہوا تھا، اور اس کا فرش بھی شیشے کا تھا، اور نیچے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ بلقیس جب آپ سے ملنے آئیں تو آپ اس محل میں تشریف فرما تھے۔ بلقیس نے جب فرش کی طرف دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے نیچے پانی کی لہریں ہیں۔ اس نے اپنے پونچھے اوپر کر لیے تاکہ کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ اسے یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ یہ فرش بلوری فرش ہے۔ جب اس نے پاؤں رکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ فرش تو شیشے کا ہے، اور یہاں پانی تو دور کی بات نمی بھی موجود نہیں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ تو صرف شیشے کی عمارت ہے۔ اب اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئی، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ کاریگری تو انسانی طاقت کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کہنے لگی، اے میرے رب، میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی اپنی جان پر، اور میں ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب اس کے مشیروں اور وزیروں نے دیکھا کہ ان کی ملکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سب بھی مسلمان ہو گئے، اور پوری قوم سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنی بیوی بنا کر عزت و شرف سے نوازا۔